بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے محترم ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ کی آپشن میں جا کر اسلامک ہسٹری ٹل دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی پلے لسٹ کو سلیکٹ کیجئے، جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قیام پاکستان تک ہونے والے تمام واقعات کو سن سکیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت اور وفات کا واقعہ سنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے اور اس کے علاوہ ایرانیوں اور رومیوں سے جہاد کا واقعہ بھی سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ مقرر کیا جاتا، لیکن جب سب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیا تو وہ بھی اس فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اچھے کاموں سے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مقرر کر کر مسلمانوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی بھلائی اور اسلامی سلطنت کی مضبوطی کے لیے جو کام کیے ان میں سے چند یہ ہیں۔ کافروں کا زور توڑنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں شہید ہونے والے صحابہ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر ایک لشکر بھیجا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے یہ لشکر لوٹ آیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہی کو سالار بنا کر جہاد کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی چالاک لوگوں نے، جن میں ایک عورت بھی تھی، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے لشکر روانہ کیے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور دانائی کی وجہ سے پورے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ اس جہاد کا حال لکھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جہاد یعنی امن اور انصاف قائم کرنے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے برائی کے راستے پر چلنے والوں سے جنگ ہمارے دین اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو بلوں سے نکل کر بستروں پر آ جائیں تو انہیں مارنا ضروری ہو جاتا ہے، نہ مارا جائے تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں سے اور برائی کے راستے پر چلنے والے سانپوں اور بچھوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ بے گناہوں کو ستاتے اور کمزوروں کو لوٹتے ہیں اور ایسے خیالات پھیلاتے ہیں جن سے بے انصافی اور ظلم بڑھتا ہے۔ اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتیں بہت بڑی اور مضبوط تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں سلطنتوں کا انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا جو کمزوروں کو لوٹتے اور ظالموں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان ملکوں کے بادشاہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خاندان کے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا اور زمین کا مالک بھی انہی کو بنا دیا
کیا تھا۔ یہ لوگ جاگیردار کہلاتے تھے اور وہ ایسے بے انصاف اور ظالم بن گئے تھے کہ جو کسان اور مزدور دن رات محنت کر کے کھیتوں میں فصلیں اگاتے اور کارخانوں میں ضرورت کی چیزیں بناتے تھے، انہیں اتنی مزدوری بھی نہ دیتے تھے کہ وہ اپنے بال بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھلا سکیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔ روم کا بادشاہ یعنی کیسر روم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ رومی اور ایرانی عربوں کو بالکل کم درجے کا جانتے تھے۔ اسلام کی برکت سے مدینے میں ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی تھی، تو ان دونوں قوموں کو یہ بات بہت بری لگی اور وہ اس اسلامی سلطنت کو تباہ کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومیوں اور ایرانیوں کے برے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے جہاد کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر مجاہدوں کا لشکر عراق کی طرف اور حضرت ابو عبید بن جراحہ رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق میں داخل ہوئے تو ایران کے بادشاہ اردشیر نے اپنے کئی سپہ سالاروں کو ان کے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقابلہ نہ کر سکا۔ انہوں نے عراق کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایک جنگ میں ایرانی فوجیوں نے یہ عہد کیا کہ وہ کسی حالت میں بھی لڑائی کے میدان سے نہ بھاگیں گے۔ انہوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے جکڑ لیا کہ بھاگنا بھی چاہیں تو نہ بھاگ سکیں، لیکن ان کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے لڑنے کے لیے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل، یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ بن جراح کئی سپہ سالاروں کو بھیجا تھا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ بن جراح کو ان سب کا سردار بنا کر بھیجا تھا۔ ان سبھی نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ سنیں گے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔